السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم بتاؤں گا، اور انہی وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیل کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن کو آسان زبان میں لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ اللہ کی ہدایات کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکے اور وہ نتائج حاصل کر سکے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے، وگرنہ آج کے مسلمان کی طرح ذلیل و خوار ہی ہوتے رہیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جو آیتیں منتخب کی گئی ہیں وہ ہے سورہ القصص، اور اس کی آیت نمبر 55 سے لے کر 60 تک دیکھنا ہے، یعنی 28 کی 55 to 60۔ اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ گو کہ یہ مروجہ روایتی ترجمہ بھی درست ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس آیت میں اصل ہدایت کیا ہے وہ سمجھنے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں خاص لغویات۔ لغو سے بیہودہ بات کوئی نہیں کہتے، بلکہ حد سے زیادہ بڑھ کر ملاوٹ کر کے کچھ کیا جائے اس کو بھی لغو کہا جائے گا۔ اعرضوا عنہ، وہ اعراض کرتے ہیں اس کے بارے میں، وہ درگزر کرتے ہیں اس کے بارے میں، وہ کنارے ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں۔ وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلامتی ہے تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم خاص جہالت تلاش نہیں کرتے۔ تو بہت واضح طور پر اللہ نے ماننے والوں کو حکم دے دیا ہے کہ جب بھی کوئی لغویات بات سنو، یعنی قرآن میں ملاوٹ شدہ بات سنو، کچھ حد سے بڑھ کر بات سنو، کوئی ملاوٹ شدہ بات سنو، تو تمہیں اس کے بارے میں اعراض کر لینا چاہیے، منہ پھیر لینا چاہیے، اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہارے رنگ میں نہیں رنگ سکتے، نہ تم ہمارے رنگ میں رنگنا چاہتے ہو، اگر تم ملاوٹ کرنا چاہتے ہو تو ملاوٹ کرتے رہو، لیکن ہم تمہارے رنگ میں ہرگز نہیں رنگیں گے۔ اور پھر کیونکہ مومن کا کام ہی سلامتی دینا، اس لیے وہ کہہ رہے سلامتی ہے تم پر، اپنا کام کرتے چلے جاؤ، ہم تمہارے کام میں مداخلت نہیں کریں گے، تم بھی ہمارے کام میں مداخلت نہ کرو، ہمیں کام کرنے دو، نتیجہ خود بتائے گا کہ کون صحیح ہے۔ تو ہم جہالت تلاش نہیں کرتے، کیونکہ یہ بلا وجہ لڑنا، اپنی بات کو تھوپنا کہ بس میں نے کہہ دیا اس لیے ٹھیک ہے، یہ جہالت ہے۔ کیونکہ اللہ دلیل سے بات کرنے کو کہتا ہے، اور اسی کو اللہ حج کہتا ہے۔ جب آپ دلیل کے بغیر بات کرتے ہیں تو اس کو اللہ جدال کہتا ہے، یعنی بحث برائے بحث، اور یہ جہالت کی بڑی نشانی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنے بغیر دلیل والے بات کو مسلط کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا، ہمارا کابر نے کہہ دیا، اس لیے یہ ٹھیک ہے۔ ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں سوچنے سمجھنے کا بار بار حکم دیا ہے، غور و فکر کا حکم دیا ہے، تو وہ صرف اسی لیے کہ آپ حق بات تک پہنچ سکیں، ہدایت تک پہنچ سکیں۔ اب آئیے اگلی آیت، بے شک تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کو وہ خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اس مروجہ روایتی ترجمے میں سارا الزام اللہ کو دے دیا ہے کہ تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو بھائی اس کا مطلب جتنے گمراہ ہیں تو وہ اللہ کی مرضی رہی، اللہ نے نہیں چاہا انہیں ہدایت دینا۔ آپ نے سارا الزام اللہ پر ڈال دیا، پھر اللہ کا جنت جہنم کا فیصلہ کرنا، اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ دینا، چہ مانی دارت، یہ تو اللہ کو آپ نے نعوذ باللہ ڈرامے باز بنا دیا، پروڈیوسر بنا دیا کہ اللہ نے پہلے سے سب کچھ کر کے رکھا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ نتیجہ دے رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہے مترجم کی غلطی، اور افسوس ہوتا ہے ان نام نہاد علماء پر جو اپنے اکابرین کے ترجمے پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حق بات تک پہنچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے بجائے ان پر ڈٹ کر ڈھٹائی کے ساتھ جہالت پر ڈٹ جانا انتہائی احمقانہ بات ہے۔ تو دیکھیے یہاں اس آیت میں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، انکا لا تہدی، بے شک تم ہدایت نہیں دیتے، من احببتا، جو تم خوب چاہتے ہو، جو تم محبت کرتے ہو، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یہدی من یشاء، ہدایت ہے جو یہ چاہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ تو اس آیت میں واضح ہدایت ہے کہ اگر تم کچھ محبت کرتے ہو کہ یہ ہدایت والا ہو جائے تو وہ ہرگز ہدایت والا نہیں ہو سکتا، لیکن جو اللہ سے ہدایت لینا چاہتا ہے وہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ جو ہدایت چاہے گا وہ آئے گا اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے گا، اسی سے اپنے عمل کی تصدیق کرے گا، وہ غیر اللہ کی کتاب کی طرف جائے گا ہی نہیں۔
تو یہ جو اللہ یہدی من یشاء ہے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہ رہا ہے، بلکہ اللہ سے ہدایت ہے جو یہ چاہے. ہدایت اس کی کتاب میں موجود ہے، اس کے آیتوں کے ذریعے تمام ہدایت موجود ہے. اب جو چاہے وہ ہدایت لے لے، جو نہیں چاہتا وہ ہدایت نہیں لے. آپ اللہ پر الزام کیوں ڈالنے کہ جو ہدایت نہیں لے رہا، اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی. فرمائیے اگلی آیت. اور وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے. کیا ہم نے انہیں حرمت والے مقام امن میں ٹھکانہ نہیں دیا؟ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں پھل ہر قسم کے ہماری طرف سے بطور رزق، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے. یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ. یہاں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت پر عمل کریں گے تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا. اور پھر اللہ انہیں جتلا رہا ہے کہ یہ حرمت والے مقام امن میں انہوں نے ٹھکانہ نہیں دیا، اور اس کی طرف پھل بھی کھینچے چلے آتے ہیں ہر قسم کے، اور ہماری طرف سے بطور رزق ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے. تو یہ بھی تمام تر زیادتی کا الزام اللہ کے اوپر لگا دیا کہ جو اللہ کو مانتا ہے تو وہاں تو وہ حرمت کا مقام بھی بنا رہا ہے، مقام امن بھی بتا رہا ہے، اور وہاں پر پھلوں کو کھینچ کر لا رہا ہے. اور جہاں لوگ اور بھی ماننے والے ہیں، ان میں کچھ شرک کرنے اور کچھ ملاوٹ کرنے والے، تو ان علاقوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اگر یہ ایسا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تو ہر وہ جگہ جہاں اللہ کے ماننے والے ہیں حرمت والا مقام ہوتا، وہاں ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ پر الزام تراشیوں سے باز آ جائیں. اسی کو اللہ نے کہا کہ افترا اللہ الکذب، اللہ پر بھی تم لوگ جھوٹ بہتان باندھتے ہو. وما کننا للظالمین، تم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے. تو دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. وقالوا، اور انہوں نے یہ کہا، ان نتبع الہدا، یہ کہ ہم اتباع کریں خاص ہدایت کی، ماں کا تمہارے ساتھ، نتخطف من ارضنا، تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے. اولم نمکن لہم، کیا اور نہیں ہم نے اختیار دیا. مکن کہتے ہیں اختیار کو، با اختیار آنا. اسی لیے مکننا والارض، جب اللہ کہتا ہے جب ہم زمین میں تمہیں اختیار دے تو وہ لوگ صلات قائم کرتے ہیں. تو یہ نمکن جو لفظ ہے نو ہم کے لیے، تو کیا اور نہیں ہم نے با اختیار کیا لہم ان کے لیے، حرمن آمنن، چھوڑے ہوئے امن میں. آج امن چھوٹا ہوا ہر جگہ، لیکن اس کے باوجود آپ کو اختیار مل رہا ہے. یجبا الیہ، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف، یہ جواب دیتے ہیں اس کی طرف. الیہ، اس کی طرف، ثمرات کل شیء، فوائد ہر ایک شے سے، رزق من لدنا، سامان نشوونما ہے ہمارے پاس سے. ولکن اکثرہم، اور لیکن ان کی اکثریت، لا یعلمون، یہ علم نہیں رکھتی ہے. تو اس آیت میں جو اللہ نے واضح ہدایت دی ہے اس کو سمجھیں کہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی تمہارے ساتھ ہدایت کی اتباع کریں، اس خاص ہدایت کی جو تم صرف قرآن کی بات کر رہے ہو، تو ہم اپنے زمین سے اچک لیے جائیں گے. لوگ ہمارا معاشی بائیکاٹ کر دیں گے، ہم پر فتوے لگائیں گے، ہمارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، ہمارے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھے گا. یہ آج بھی کہتے ہیں. آپ خالص قرآن کا نام لیجیے، دیکھیے آپ پر فتوے بھی لگیں گے، آپ کا معاشی بائیکاٹ بھی ہوگا، سب کچھ کیا جائے گا. تو یہ کافروں کی چال ہے. اللہ نے بتا دیا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ اس خاص ہدایت کی اتباع نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم نے تمہارے ساتھ اتباع کیا تو ہم اپنی زمین سے اچک لے جائیں گے. تو اب اللہ انہیں جواب کیا دے رہا ہے، کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ اور کیا چھوڑے ہوئے امن میں ان کے لیے ہم نے اختیار نہیں دیا؟ تو یہ ایسے چھوڑے ہوئے امن میں، آج دنیا میں کہیں بھی اللہ کے احکامات کی فرما برداری نہیں ہو رہی، تو امن آپ نے چھوڑ رکھا ہے. اس چھوڑے ہوئے امن میں بھی کیا ان کے لیے اللہ نے اختیار نہیں دیا ہوا؟ جو لوگ اللہ کے احکامات کی اتباع کر رہے ہیں وہ کم از کم اپنے اندر با اختیار ہیں، اپنے خاندان میں با اختیار ہیں. اگر ان کی پہنچ ہے تو اپنے ملک میں بھی با اختیار ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کی مکمل فرما برداری اختیار کی گئی ہے، اس لیے وہ با اختیار حکومت کہیں نہیں نظر آتی. اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس سے سامان نشوونما کے ہر ایک شے کے فوائد اس کی طرف یہ منتخب ہوتا ہے. یجبا، ان اس کی طرف پسند ہونا، اس کی طرف منتخب ہونا. تو یہ اس کے فوائد ہر ایک شے سے جو ہمارے پاس سے سامان نشوونما ہے، تو اللہ کے پاس سے بے انتہا سامان نشوونما ہے. آپ معدنیات دیکھ لیں، تیل کے ذخائر دیکھ لیں، اسی طرح ہیرے جواہرات ہیں، کوئلے کے کان ہیں، نہ جانے کتنے ہی ثمرات ہیں. ہر ایک شے کے ثمرات جو سامان نشوونما اللہ کے پاس سے.
وہ انہیں مل رہا ہے، ان کی طرف منتخب ہو رہے ہیں، اگر وہ اس کی طرف چاہت کرتے ہیں تو وہ منتخب ہو جاتے ہیں، اس کو پسند کر لیتے ہیں۔ لیکن ہے کیا کہ لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے، جو انکار کرنے والے لوگ ان کی اکثریت تو علم رکھتی ہی نہیں ہے، جو ماننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے اور اس کے جو نتائج بتا رہے ہیں یہ نتیجہ ہی تو غیب ہے۔ اسی کو تو اللہ نے شروع میں کہا کہ یؤمنون بالغیب، وہ پوشیدگی کو مانتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ اللہ نے جس عمل کا جو نتیجہ بتایا یہ غیب ہے، کیونکہ آپ کے پاس ابھی وہ نتیجہ نہیں۔ جب آپ ویسا ہی عمل کریں گے جیسا اللہ نے کہہ رکھا تو اس کا وہ نتیجہ ملے گا۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ واقعم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنا ہے، اس کا نتیجہ اللہ نے کیا بتایا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ تمہیں حد سے زیادہ بڑھنے سے اور اجنبیت سے باز رکھے گی۔ لیکن آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ نتیجہ نہیں مل رہا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے عمل میں کوتاہی، اللہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے رہیں لیکن ان کو وہ نتیجہ ہرگز نہیں ملے گا۔ تو نتائج خود بتاتے ہیں کہ کیا کچھ حق ہے اور کیا ناحق ہے، کہ یہ لوگوں کی اکثریت سے جانتی ہی نہیں ہے۔ اب آئیے اگلی آیت۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، سو یہ ہیں ان کے مسکن، نہ آباد ہوئے ان کے بعد مگر قلیل مدت، اور ہم ہی ہوئے وارث۔ اب اس روایتی ترجمے سے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ اپنی معیشت پر اتراتے ہیں تو اللہ نے انہیں بھی تباہ کر دیا، وہ آباد نہیں رہے، صرف تھوڑے رہے، اور اصل وارث جو وہ اللہ ہی ہوا۔ آئیے دیکھیے اس میں حقیقت کیا، یعنی اللہ کیا حکم دے رہا ہے، کیا ہدایت اس آیت سے مل رہی ہے۔ اس کو صرف تاریخی طور پر واقعات بنا کر کہانی نہ بنائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ہم سے ہلاک ہوئی بستیوں میں سے، کتنی ہی بستیاں ہم سے ہلاک ہو گئی۔ بطرت معیشتها، وہ اتراتی تھیں اپنی معیشت پر، جیسے آج مثال کے طور پر عرب ممالک اپنی معیشت پر اترا رہے ہیں، اسی طرح یورپی ممالک اپنی معیشت پر اترا رہے ہیں۔ تو اللہ بتا کیا رہا ہے، اب یہ اگر اترانا کو سمجھ لیں کہ اترانا کس کو کہا جاتا ہے، تو اترانا اس کو کہا جاتا ہے جو اوچھے پن پر اتر آئے، غلط حرکتیں کرے، اپنی انا کو تسکین پہنچائے، اپنے آپ کو ہی سب کچھ مان لے، یعنی نااہل کو اگر کچھ ملنے پر جو اوچھاپن آتا ہے، جو اس کی غیر معمولی حرکتیں ہوتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اترانا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، بس یہ ہیں ان کے ٹھکانے، یہ ان کے ٹھہراؤ کی جگہ۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، نہیں ٹھہرے رہے ان کے بعد سے صرف تھوڑے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں، الوارثین خاص وارث ہیں۔ اس آیت میں جو اصل آپ کو ہدایت مل رہی ہے تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ بستیوں میں سے کتنی ہی بستیاں ہم سے ہلاک ہوئیں، وہ اپنی معیشت پر اتراتے بھی تھے، یعنی وہ نااہل لوگوں کو جو کچھ مل گیا تھا ان کے اندر اوچھپن آ گیا تھا، ان کی حرکتیں ناقابل قبول ہو گئی تھیں، وہ اپنی انا کو تسکین پہنچاتے تھے، لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، جو خالص بات کرے اس پر فتوی بازی کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا باتیں لے کر آ رہا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بس یہ ان کے جو ٹھہراؤ کی جگہ تھی، یہ جو سکونت کی جگہ، ان کے بعد وہ نہیں ٹھہرے، صرف تھوڑے عرصے رہے۔ تو کچھ لوگ رہتے ہیں، صرف تھوڑے رہ جاتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں، باقی سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ بستیوں کی تباہی ایسی ہی آتی ہے۔ آپ افغانستان کی مثال لے لیں، کس طرح بہترین چل رہا تھا، رشیا نے حملہ کیا، پھر امریکہ نے حملہ کیا، آج پورا افغانستان تہوبالا ہو چکا ہے۔ چند افراد ہیں لیکن وہ تباہ حال۔ اپنے آپ کو سدھار لیں، یہ موقع کہ اللہ کی ہدایت تمہارے پاس موجود ہے، تم دعوے دار ہو اللہ کی کتاب کے، اور پھر بھی اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اسی طرح آپ لیبیا کی مثال لے لیں، عراق کی مثال لے لیں، بے انتہا ممالک ایسے ہیں، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو بڑے اچھے تھے اور اپنی معیشت پر بڑے اتراتے تھے، وہ کس طرح سے تباہ ہوئے۔ اور اس تباہی کے بعد کیا لوگ وہاں موجود نہیں ہیں؟ لوگ اب بھی موجود ہیں، تھوڑے ہیں، تباہ حال ہے، تباہ شدہ ہیں۔ تو اصل وارث کون ہے؟ وارث تو اللہ ہی ہوا۔ اللہ کے احکامات کے تحت اگر عمل کرتے تو وہ تباہی نہیں ہوتی، آپ ہمیشہ وہ اچھے نتائج بھگتتے، کیونکہ اصل وارث اللہ ہی ہے۔ یہ زمین یاد رکھیے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھی، آپ پیدا ہو گئے پھر بھی موجود ہے، آپ مر جائیں گے پھر بھی موجود رہے گی، زمین کہیں نہیں جائے گی، زمین اللہ ہی کی ہے، اس لیے اللہ کی زمین میں اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اور تمہارا رب نہیں ہے بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک کہ وہ اس کی بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے، وہ ان پر ہماری آیات پڑھے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں جب تک ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوں۔
ان کے مروجہ ترجمے سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک وہاں کوئی رسول نہ آ جائے۔ اب آج تو آپ رسولوں کا سلسلہ ہی بند کر چکے، تو اس کا مطلب کوئی بستی ہلاک نہیں ہوگی، لیکن آج بھی بستیوں کی ہلاکت ہو رہی ہے۔ تو کیا اللہ کی بات جھوٹی ہے؟ یہ آپ کا ترجمہ غلط ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ان مترجمین نے روایتوں کو سامنے رکھ کر قرآن سمجھا ہے، جس لیے اللہ کی ہدایت تک نہیں پہنچ پائے۔ اگر آپ قرآن سے روایتوں کو سمجھتے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے اس آیت میں اصل حقیقت کیا ہے۔ وما کانا ربک، اور نہیں ہے تمہارا رب تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والا، مہلک القری، کسی بستی کو ہلاک کرنے والا، ایک خاص بستی کو ہلاکت میں ڈالنے والا، حتی یہاں تک کہ یبعث فی امہا، اٹھتا ہے اس کے ماخذ میں رسولاً، ایک پیغام دینے والا، یتلو علیہم آیاتنا، وہ سمجھ کر پڑھتا ہے ان پر ہماری آیتیں، وما کننا مہلک القری، اور نہیں ہے ہم بستی کو ہلاک کرنے والے، الا صرف واہلھا ظالمون، یعنی اس کی اہلیت والے ظالم ہوں۔ تو اس آیت میں بہت واضح ہدایت اللہ نے دے رکھا ہے کہ تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ہے، کسی بستی کو اللہ ہلاکت میں نہیں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ماخذ میں ایک پیغام دینے والا اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں ماخذ کو، اس لیے الکتاب، الکتاب کا ماخذ، القری بستی کا ماخذ، تو یہ جہاں بھی آیا یہ ماخذ کے لیے آیا، اسی لیے ماں کو کہا جاتا ہے کہ ماں سے نسل چلتی ہے۔ تو یہ کہیں ایسی بات نہیں کہ اس کی بڑی بستی کی بات ہوگی، ایسی بڑی بستی کی کوئی بات نہیں ہے، کہا جاتا ہے ماخذ کو ہی۔ تو یہاں تک کہ وہ اس کے ماخذ میں کوئی پیغام دینے والا اٹھاتا ہے، اور وہ پیغام دینے والا کرتا ہے کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتنا، ان پر ہماری آیتیں سمجھ کر پڑھتا ہے۔ تو جب اللہ کی آیتیں کہیں سمجھ کر پڑھی جائیں کہ دیکھو اللہ کیا حکم دے رہا ہے اور تم نے کیا کر رکھا ہے، اور اس کے باوجود اس کا انکار کیا جائے، تو وہ بستی ضرور ہلاکت کی طرف جاتی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، پہلے بھی ایسا ہی تھا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم ہرگز اللہ کے طریقہ کار کو کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے، اور ہرگز اللہ کے طریقہ کار کو کبھی ادھر ادھر ہوتے بھی نہیں پاؤ گے۔ تحویل ہال سے، ہال کہتے ہیں ادھر ادھر ہونے کو۔ تو اللہ نے کبھی بھی اپنے قانون کو، اپنی سنت کو نہ تبدیل کیا ہے، نہ کبھی ادھر ادھر کیا ہے کسی ایک شخص کے لیے یا کسی ایک بستی کے لیے یا کسی خطے کے لیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو وہ بستی وہیں ہلاکت آتی ہے، اسی بستی میں ہلاکت آتی ہے جہاں اللہ کی آیتوں کو کھول کر پڑھا جاتا ہے، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں ہی نہیں، صرف یہ کہ اس کی اہلیت والے ظالم ہو جائے۔ تو سب سے بڑا ظلم ہی یہی ہے کہ جو اللہ کی آیت کا انکار کرے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوتا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے۔ تو جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جائے، آپ فتویٰ لگا دیں کہ جی دہریہ ہو گیا ہے، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پرویزی ہو گیا ہے یا قادیانی ہو گیا ہے، اس طرح کے فتوے لگا کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ اللہ کی آیتوں کو سمجھنا پڑے گا دلیل کے ساتھ، اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ جب آپ ظالم ہوں گے تو یاد رکھیے کہ وہی بستی ہلاکت کی طرف جاتی ہے۔ اب آئیے اگلی آیت، اور تمہیں جو کوئی چیز دی گئی ہے سو وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور تا دیر باقی رہنے والا ہے، سو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اب دیکھیں یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے۔ وما اوتیتم، اور جو تمہیں دیا گیا، من شیء، کسی شے سے، فمتاع الحیات الدنیا، بس وہ دنیا کی زندگی کا نظریہ ہے، وزینتہا، اور اس کی آرائش ہے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر و بقا، بہتر ہے اور بقا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ اس آیت میں اللہ نے بہت واضح طور پر ہدایت دی ہے کہ جو تمہیں کسی شے سے دیا گیا ہے بس وہ دنیا کی زندگی ہے، یعنی اس کی آرائش و زیبائش ہے، اس کی زینت ہے، اس کا نظریہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور اس کو بقا بھی ہے، یعنی وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو بس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہاں بھی اللہ نے پھر عقل کو کہا، اس عقل استعمال کرو۔ آپ عقل استعمال کریں، اللہ کی آیتوں کو سمجھیں، اس کے احکامات کی فرما برداری اختیار کریں، اور وہ نتائج حاصل کر لیں جو اللہ اپنے فرما برداروں کو نتیجہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ عقل نہیں استعمال کریں گے، باپ دادا کے پجاری بنے رہیں گے، اپنے اکابرین کی غلطیوں کو ویسے ہی پروان چڑھاتے رہیں گے، تو یاد رکھیے آپ ظالم ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر اپنی بستی کو، اپنے آپ کو، سب کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک ایک آیت کر کے واضح کر دیا، لفظی ترجمہ بھی بتا دیا اور اس کو سمجھا بھی دیا، اور اسی وضاحت میں آپ سب کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل گئے
پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہوئی ہو یا کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اس کے سوال کا جواب نہیں ملا تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔